السلام علیکم۔ خوش آمدید بچوں، کیسے ہو تم لوگ؟ ہم تمہیں آج ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی کہانی سنائیں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ پیغمبر کو بتوں کو توڑنے کے لیے کیسے آگ میں پھینک دیا گیا تھا، لیکن پیغمبر کو کچھ نہیں ہوا، وہ محفوظ رہے۔ انشاءاللہ اب میں باقی کی داستان سناؤں گا۔ بسم اللہ۔ داستان پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی۔ بیبیلون کا بادشاہ نمرود بہت ظلمی اور شیطان تھا۔ نمرود ایک بت پرست تھا۔ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ شیطانی ارادوں والا تھا۔ وہ لوگوں کو ویسے سزائیں دیتا جیسے چاہتا۔ جب نمرود نے یہ سنا کہ پیغمبر نے بتوں کو تباہ کر دیا ہے تو وہ بہت ناراض ہوا۔ پیغمبر کو زنجیروں میں باندھا گیا اور انہیں محل لایا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بتوں کو تباہ کرنے کی؟ نمرود نے پوچھا۔ وہ تو بس بت تھے، خدا نہیں، پیغمبر نے جواب دیا۔ تو بتاؤ کون ہے سچا مالک؟ بادشاہ نے پوچھا۔ صرف ایک ہی مالک ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت دونوں ہیں، اور وہ اللہ سبحان التعالی ہے، پاک پروردگار۔ میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں، تمہیں دکھا دوں گا۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں سے 2 غلاموں کو لانے کو کہا۔ غلاموں کو لایا گیا اور انہیں گھٹنوں پر بیٹھنے کو کہا گیا۔ نمرود نے سپاہی کو پہلے غلام کا قتل کرنے کا حکم دیا۔ سپاہی نے غلام پر اپنی شمشیر سے وار کیا اور غلام کا قتل کر دیا۔ پھر اس نے سپاہی سے دوسرے غلام کو قتل کرنے کو کہا۔ سپاہی نے شمشیر اٹھا لی، لیکن اس کے پہلے کہ وہ مارتا، اسے بادشاہ نے رکنے کا حکم دیا۔ پھر بادشاہ نے پیغمبر کی طرف دیکھا اور کہا، دیکھا میں زندگی اور موت دونوں دے سکتا ہوں۔ لیکن پیغمبر نے اسے کوئی ترجیح نہیں دی اور بولے، اللہ سبحان التعالی مشرق سے سورج اگاتا ہے، کیا تم اسے بدل سکتے ہو؟ کیا تم اسے مغرب سے اگا سکتے ہو؟ بادشاہ پشو پیش میں پڑ گیا۔ اس کے بعد پیغمبر نے اور بھی کئی جرح کی، جس سے بادشاہ لاجواب ہو گیا۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ پیغمبر سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لہذا اس نے پیغمبر کو آزاد کر دیا اور جانے دیا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام بیبیلون کے لوگوں کی برسوں تک رہنمائی کرتے رہے، لیکن کوئی ان کی بات سننے کو تیار نہیں تھا، سوائے ان کی بیگم سارا اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے۔ انہیں جلدی ہی یہ احساس ہو گیا کہ بیبیلون کے لوگ کبھی ان کی بات پر غور نہیں کریں گے، لہذا انہوں نے اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ پیغمبر نے آخری بار اپنے والد سے اس بارے میں بات کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کے والد نے انکار کر دیا۔ پیغمبر نے انہیں آخری سلام کہا، اور اس دن ان تینوں نے بیبیلون شہر کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر مایوس تھے کیونکہ وہ اس شہر کو چھوڑ رہے تھے جسے وہ بہت چاہتے تھے، لیکن وہ اللہ کا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہیں بیبیلون چھوڑنا ہی تھا۔ ریگستان سے ہوتے ہوئے یہ ایک بہت مشکل سفر تھا۔ وہ سیریا، فلسطین اور مصر سے ہو کر گزرے۔ سفر کے دوران جو بھی لوگ ملے، پیغمبر نے انہیں اللہ کا قول سنایا۔ انہوں نے راستے میں غریبوں کی مدد کی، کئی نیکیاں کی۔ پیغمبر کی باتیں سن کر بہت سے لوگوں نے بت پرستی چھوڑ دی۔ جب وہ لوگ سمندر کی طرف پہنچے تو لوط علیہ السلام نے وہیں رکنے اور بسنے کا فیصلہ کیا۔ وہ وہاں بسے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتے تھے۔ پیغمبر کو یہ ترکیب اچھی لگی اور انہوں نے بہت سی دعائیں دیں۔ پیغمبر اور ان کی بیگم نے سفر جاری رکھا۔ ایک دن وہ لوگ ایک شیطان بادشاہ کی ریاست میں داخل ہوئے۔ سارا ایک بہت خوبصورت عورت تھیں۔
جب لوگوں نے انہیں دیکھا تو ان کی خوبصورتی کے قائل ہو گئے۔ بادشاہ کو جلدی ہی سارا کی خوبصورتی کے بارے میں معلوم ہوا، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ پیغمبر کی بیگم ہیں۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو پیغمبر کو لانے کا حکم دیا۔ پیغمبر کو محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہارے ساتھ وہ عورت کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر انہوں نے یہ سچ بتا دیا کہ وہ ان کی بیگم ہے تو انہیں جان سے مار کر سارا کو یہ اپنے پاس رکھ لیں گے۔ انہیں ایک ترکیب سوجھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ان کی بہن ہے۔ آج رات اس عورت کو محل میں لے کر آؤ۔ بادشاہ نے کہا، میں اس عورت سے ملنا چاہتا ہوں۔ پوری ریاست میں لوگ اس کی خوبصورتی کی بات کر رہے ہیں۔ پیغمبر کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ تیار ہو گئے اور اپنی بیگم کے پاس گئے۔ تمہیں بادشاہ سے ملنے میرے ساتھ آنا ہوگا، پیغمبر نے کہا۔ سارا پشو پیش میں پڑ گئیں اور انہوں نے پوچھا، کیوں؟ مجھے وجہ نہیں معلوم، لیکن جو بھی ہو ان لوگوں کو یہ بالکل مت بتانا کہ تم میری بیگم ہو۔ میں نے انہیں کہا ہے کہ تم میری بہن ہو۔ سارا تیار ہو گئی اور پیغمبر کے ساتھ محل چلی گئیں۔ جب بادشاہ نے سارا کو دیکھا تو وہ ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گیا۔ اس نے انہیں نزدیک آنے کو کہا، اور اس کے پہلے کہ وہ قریب آتی، بادشاہ نے انہیں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن جس پل اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ سخت ہو گئے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ بادشاہ ڈر گیا۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ اسے احساس ہوا کہ صرف سارا ہی اس کی مدد کر سکتی ہیں، لہٰذا اس نے التجا کی، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ ایسی جرت نہیں کروں گا۔ سارا تیار ہو گئیں اور انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی۔ ان کی دعا سے بادشاہ کے ہاتھ پوری طرح ٹھیک ہو گئے۔ جب اس کے ہاتھ ٹھیک ہو گئے تو بے وقوف بادشاہ نے دوبارہ انہیں چھونے کی کوشش کی۔ وہ واقعی بے وقوف تھا، لیکن جس پل اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے وہ پھر سے سخت ہو گئے۔ بادشاہ نے خود ہی دوبارہ مصیبت مول لی تھی۔ اس نے پھر سارا سے اسے ٹھیک کرنے کی التجا کی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اس نے کہا، اپنے اللہ سے پھر میرے لیے معافی مانگ لو، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سارا ایک رحم دل عورت تھی۔ انہوں نے اللہ سے پھر دعا مانگی اور دوسری بار بادشاہ کے ہاتھ تندرست ہو گئے۔ بادشاہ کو احساس ہو گیا کہ سارا کوئی عام عورت نہیں ہے۔ میری آج تک کی دیکھی ساری عورتوں سے تم بالکل جدا ہو، تمہارا اللہ بہت طاقتور ہے۔ اس نے کہا، میں تمہیں ایک چھوٹا سا تحفہ دینا چاہتا ہوں، میری کنیز ہے، اسے قبول فرماؤ۔ اس کا نام ہاجر ہے، وہ تمہارے کاموں میں تمہاری مدد کرے گی۔ اس درمیان پیغمبر بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، یہ جاننے کے لیے کہ آخر چل کیا رہا ہے۔ سارا کو محفوظ واپس آتا دیکھ انہیں بہت تسلی ہوئی۔ انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ نے شیطان بادشاہ کو سبق سکھا دیا۔ سارا نے جواب دیا، مجھے تحفے میں ایک مصر کی کنیز ملی ہے، اس کا نام ہاجر ہے۔ پیغمبر کئی برسوں تک لوگوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ انہوں نے الگ الگ علاقوں میں جا کر لوگوں کو اللہ کا قول سنایا۔ وہ اب کافی بزرگ ہو گئے تھے، ان کے بال بھی سفید ہو چکے تھے، لیکن وہ مسلسل اپنا کام کرتے رہے۔ ان کی بیگم سارا بھی اب بوڑھی ہو چلی۔ کوئی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ مایوس تھیں، اور اسی وجہ سے انہیں ایک ترکیب سوچی۔ انہوں نے پیغمبر سے ہاجر سے نکاح کرنے کی بات پوچھی۔ ہاجر جوان اور خوبصورت تھی۔ پہلے پہل تو پیغمبر نے انکار کر دیا، لیکن بعد میں وہ مان گئے کیونکہ وہ بھی اپنی اولاد چاہتے تھے۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ہاجر سے ہو گیا۔ سارا نے اللہ سے ان دونوں کو ایک اولاد سے نوازنے کی دعا مانگی۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور جلدی ہی ان کی مراد پوری ہو گئی۔ میں تمہیں اسماعیل کے نام سے پکاروں گا، پیغمبر نے کہا۔ پیغمبر اسماعیل کو بہت چاہتے تھے، لیکن ان کی یہ خوشی زیادہ دن نہیں ٹکی۔
ایک رات جب پیغمبر سو رہے تھے تو اللہ نے خواب میں انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی بیگم ہاجر اور اپنے بیٹے کو لے کر کہیں جائیں اور انہیں چھوڑ کر آ جائیں۔ پیغمبر پشوپیش میں پڑ گئے۔ وہ اپنے بیٹے کو بہت چاہتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ انہیں اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے۔ وہ ہاجر کے پاس گئے اور انہیں جگایا۔ اسماعیل کو اپنے ساتھ لو اور ایک لمبے سفر کے لیے تیار ہو جاؤ، انہوں نے کہا۔ ہاجر نے اپنے شوہر کا یقین کیا اور بنا کوئی سوال کیے وہ اسماعیل کو لے کر چل پڑی۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور بیگم کو ریگستان کی جانب لے گئے۔ وہ لمبے وقت تک صحرا میں سفر کرتے رہے۔ وہ کئی دنوں تک پیدل چلے۔ ان کا زیادہ تر کھانا اور پانی ختم ہو چکا تھا۔ آخر کار وہ ریگستان کی ایک سوکھی وادی میں پہنچے جسے المرواح کہتے تھے۔ وہ ایک بیاباں جگہ تھی جہاں زندگی کا کوئی نشان نہیں تھا، نہ ہی وہاں درخت تھے اور نہ ہی پانی۔ اور پھر بنا کوئی لفظ کہے پیغمبر واپس لوٹنے لگے۔ اس بیاباں ریگستان میں انہوں نے بیگم اور بچے کو چھوڑ دیا۔ ان کے پاس بہت تھوڑا کھانا اور پانی بچا تھا جو 2 دن بھی نہیں چل سکتا تھا۔ ہاجر پیغمبر سے بولی کہ آپ ہمیں یہاں اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ لیکن پیغمبر مسلسل چلتے رہے اور زبان سے ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ انہوں نے انہیں پھر آواز لگائی اور واپس لوٹنے کے لیے گڑگڑائیں، لیکن پیغمبر نے پیچھے مڑ کر تک نہیں دیکھا اور چلتے رہے۔ مدد کرنے کے بجائے جب انہوں نے پیغمبر کو خاموش دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ پیغمبر یہ سب اپنی مرضی سے نہیں کر رہی ہیں۔ انہیں احساس ہو گیا کہ پیغمبر کو ایسا کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے۔ کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کے لیے کہا ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ پیغمبر نے ہاں میں سر ہلایا اور تب ان کی نیک بیگم بولی، آپ ہماری فکر نہ کریں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ بنا پیچھے مڑے پیغمبر مسلسل چلتے رہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے ہاجر اور ان کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ جاننے کے لیے ہمارا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا۔ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی کہانی کے لیے ہمارا اگلا ایپیسوڈ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ ہمارا چینل دیکھتے رہو۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو سبسکرائب بٹن دبانا مت بھولنا اور ہمارے سارے ویڈیو سے اپڈیٹ رہنا۔ اپنے دوستوں کو بھی اس بارے میں بتانا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ الوداع۔